افسانہ بابو گوبی ناتھ، تحریر سعادت حسن منٹو کا خلاصہ و تجزیہ۔ افسانہ بابو گوبی ناتھ دراصل منٹو کا غبار خاطر ہے جو اس افسانے کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ منٹو نے اس افسانے میں اپنی زندگی کچھ تجربات بیان کیے ہیں۔ منٹو نے پنجاب کے لوگوں کو انتہائی توہم پرست قرار دیا ہے، جو اپنے وہم کی تسکین کی خاطر کسی بھی ملنگ فقیر کو اللہ والا مان لیتے ہیں اور اپنی تمام تر پریشانیوں کا حل اسی کے دامن سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ منٹو اپنے تجربات سے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ طوائف کا کوٹھا اور پیر کا مزار دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں دھوکوں کی آماج گاہ ہیں۔ منٹو طوائف کے عاشقوں کی ایک عادت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایسے عاشقوں کی اپنی بیویوں سے نہیں بنتی کیونکہ ان میں طوائف کی ادائیں نہیں ہوتی۔ منٹو نے اس افسانے کے ذریعے طوائف کے متعلقین پر روشنی ڈالی ہے۔ ان متعلقین میں کچھ ایسے ہیں جن کا کام صرف جنسی تعلق تک ہے، کام نکالا اور چل دیے۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی چالاکیوں سے طوائف کی جیب اور جسم دونوں کو لوٹتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو طوائف جیسی ہر جائی مخلوق کے عاشق بن بیٹھتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے سادہ لوح بھی ہیں جو عاشق ہونے کے ساتھ ساتھ مربی و مشفق کا کردار ادا کرتے کرتے اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ بابو گوبی ناتھ بھی ایک ایسا کردار ہے جس کی زندگی کا مقصد زینت نامی ایک طوائف ہے جسے وہ پیار سے زینو کہتا ہے۔ بابو چاہتا ہے کہ زینو کو زندگی گزارنے کا گر سکھا دے یا اسے کسی اچھے شخص کی نکاح میں دے دے۔ بابو گوبی ناتھ جو دراصل عشق کی حد تک زینت سے پیار کرتا ہے، اب وہ کسی فقیر کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے زینت کو زندگی کی پگڈنڈی پر جالنا چاہتا ہے۔ زینت انتہائی سادہ لوح قسم کی عورت ہے جسے جو بھی کہا جائے وہ اسے چپ چاپ مان لیتی ہے۔ اسے نہ تو مال دولت سے کوئی محبت ہے اور نہ جاہ و رتبہ کی کوئی خواہش۔ جس نے جیسے بھی لوٹ لیا اسے کوئی فکر نہیں، کسی نے کسی طرح بھی دھوکہ دے دیا اسے پرواہ نہیں، اور یہی وہ غم ہے جو بابو گوبی ناتھ کو کھائے جا رہا ہے۔ بابو گوبی ناتھ ایک خاندانی رئیس ہے جسے لاکھوں روپے وراثت میں ملے ہیں اور ان روپوں کو وہ اپنی جوانی میں طوائفوں کی نظر کر چکا تھا۔ اب وہ اپنی بچی کھچی رقم سے زینت کا گھر یا کوٹھا آباد کرنا چاہتا تھا۔ زینت کو غمزہ و ادا کی ماہر طوائف یا کسی سیٹھ کی بیوی یا داشتہ بنانا اس کا مقصد تھا۔ اس مقصد کی خاطر وہ 50,000 روپے سے زائد خرچ کر چکا تھا اور مزید پیسوں کے لیے وہ اپنی دکانیں اور جائیداد فروخت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے غفار سائیں جیسے ملنگ، سردار جیسی ماہر اور چالاک طوائف، توسی جیسے چاپلوس اور سینڈو جیسے موقع پرست افراد کی خدمات بھی حاصل کیں۔ کئی دھوکے کھانے کے بعد آخر زینت کو سندھ کے ایک زمیندار کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ زینت کی شادی پر بابو نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوا۔ اس کی زندگی کا ایک بڑا مقصد پورا ہو چکا تھا۔